بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ تقدیر حق تعالی شانہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ سنو، تم یقین رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دینے والا ہے۔ زندگی میں اتنے کامیاب ضرور ہو جاؤ کہ تمہیں رد کرنے والے جب کبھی اچانک تمہیں دیکھیں تو پچھتائیں تمہیں کھونے پر۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مردے دم تک یہ یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں ان کی قدر کریں۔ سمجھ جاؤ گے اداسی کا مطلب، جا کر کسی کی قبر کی بے بسی تم دیکھنا۔ تپتے ہوئے صحرا میں ایک ٹھنڈی چھاں ہوتی ہے، تیری ہو یا میری ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ استغفار تمہاری پریشانی کا ازالہ، غم کا مداوا، گناہ کی صفائی، دل کا چین اور رزق کا موجب ہے۔ اگر آپ نے اپنی موت آسان کرنی ہے تو دوسروں کی زندگی آسان بنائیں۔ دوستی اور رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں، برتاؤ اور رویوں سے ہوتا ہے۔ لاکھ کسی سے شناسائی ہو، وقت پڑنے پر ہی کردار کھلتے ہیں۔ صرف دل ہی ہے جو بنا آرام کیے مرنے تک کام کرتا ہے۔ اس کو ہمیشہ خوش رکھو، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ اپنے خد و خال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا، کیا زندگی میں موت سے تلخ لمحہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا، جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے۔ سال کا بدل جانا کافی نہیں، خود کو بھی تو بدلیں۔ اپنا تعلق اس سال اس کے ساتھ مضبوط بنائیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ خالق کے ساتھ تو بے وفائی نہ کریں، اس سے دوری میں بے سکونی ہے۔ سکون چاہیے تو اس کے قریب جائیں، اس کو منائیں۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ محبت کے حادثے اکثر دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تم منزل کی بات کرتے ہو، لوگ راہوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ ہم کسی سے لڑتے تب تک ہیں جب تک ہمیں اس پر مان ہوتا ہے، اور جب یہ مان ٹوٹ جائے تو ہم بھی اپنی حد میں رہنا سیکھ جاتے ہیں۔ طوطا تو مرچی کھا کر بھی میٹھا بولتا ہے، لیکن افسوس ہے انسان اتنی مہنگی چینی کھانے کے باوجود بھی کڑوا ہی کیوں بولتا ہے۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر دے۔ دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم جانتے ہی نہیں۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے۔ اختیار بھی بہت ہی بے وفا لفظ ہے، کب آپ با اختیار سے بے اختیار ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ چیزوں کو کتنی ہی مضبوطی سے پکڑیں، وقت آنے پر آپ کی گرفت سے نکل ہی جاتی ہیں۔ ضرورتوں کی وجہ سے نہیں، خلوص اور احساس کی وجہ سے تعلق قائم کرو۔ خوش رہنا سیکھیے اور ان کی قدر کیجیے جن کا وجود آپ کے لیے باعث راحت ہے، کیونکہ جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ چھن جاتی ہے، پھر وہ آسمان سے اتارا ہوا منسلوا ہو یا کسی کی محبت۔
خالص ہیں وہ لوگ جو آپ کو بلا وجہ پیار کرتے ہیں، بغیر کسی مطلب، بغیر کسی رشتے ناطے کے۔ جواب دینا سیکھو شہزادی، دنیا کے باسی تم پر حرف نہ اٹھائیں، تمہاری کمزوریوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ جو کہتا ہے کہ خوبصورت ہو اس کا یقین کرو، لوگوں کو خود پہ حاوی مت ہونے دو، منفی رویوں کو جوتے کی نوک پر رکھو، مضبوط بنو کیونکہ تم اپنی سرزمین کی شہزادی ہو۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے، جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدل لے گا مگر نہیں بدلتا، اور مرد کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی مگر وہ بدل جاتی ہے۔ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ مصروفیت بہت ضروری ہے، آپ مسرور ہوں یا مغموم، تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہیں وہ اعلیٰ کلی شیء قدیر ہے۔ کبھی اپنی خوشیوں کی چابی کسی دوسرے کو جیب میں نہ رکھنے دیں، وگرنہ اپنی ہی مسکراہٹیں قسطوں میں لینا بھی بڑی اذیت ہے۔ جس طرح کی زندگی گزاری میں خود گزار نہیں سکتا، قرض دار ہوں باپ کا اپنے اور یہ قرض میں اتار نہیں سکتا۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن ماچس آج بھی سستی ہے، یاد رکھیں آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ زندگی کا ہر وہ لمحہ جو سجدہ کرنا سکھا دے، ہر وہ درد جو اللہ کے آگے رونا سکھا دے، ہر وہ آزمائش جو اللہ کے قریب اور دنیا سے دور کر دے، یقین جانیں آپ پہ اللہ کی عطا ہے، فضل ہے، نعمت ہے۔ محبت کے لیے کبھی بھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ لوگوں کے لفظ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں، اپنے اوپر لاد لوگے تو کمر توڑ دیں گے اور قدموں میں رکھو گے تو بلندی پر پہنچ جاؤ گے۔ یہ جانتے بھی ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی کبھی ارادہ ملتوی کرنا چاہیے۔ آپ کا دن ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ وہی لوگ خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور مطمئن ہو جائے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کے عمل اچھے ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہی ہوتا ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اس کے ذکر سے ہی یہ پروان چڑھتی رہتی ہے، پاکیزہ ہوتی رہتی ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ ایک اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کی نشانی ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ انسان کی اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ قبر کی گہرائیاں اور تنہائیاں ہمارے انتظار میں ہیں، بہت جلد ہمارے گھر اور بستر بدل جائیں گے۔ دنیا کی اس سرکس نما زندگی میں سب سے بڑا تماشا منافقت کا ہے۔ آدم اور حوا کا لباس شیطان نے اتروا دیا، جب وہ بے لباس ہوئے تو اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ اب وہ پھر سے تمہارا لباس چھین رہا ہے، لباس کم نظر آتا ہے، جسم زیادہ۔ آدم جنت سے نیچے زمین پر آ گئے تھے، تم زمین سے نیچے کدھر جاؤ گے؟ اس کے نیچے تو دوزخ ہے۔
پاتال ہے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کو ضرور وقت دیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو خوشیاں دینے اور آپ کی ضروریات و خواہشات پوری کرنے میں اپنی زندگیاں لگا دیں۔ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر پر رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم۔ آپ کا بدترین دشمن بھی آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا آپ کے خیالات آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سب سے بڑا وہم ہے کہ میں بہت اہم ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس خوش فہمی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ باقی ہے زمین پہ فقط انسانوں کی بھیڑ، انسانیت کو مرے ہوئے زمانے بیت گئے۔ معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ موت کی سختی یاد رکھیں، دنیا کی تلخیاں بے ذائقہ لگنے لگیں گی۔ روح نکلنے کے بعد اپنے اوقات سوچیں، آس پاس کا منظر غیر اہم ہو جائے گا۔ کفن میں خالی ہاتھوں کا خیال کریں، ہر شے اپنی وقت کھو دے گی۔ اور قبر کی پہلی رات یاد رکھیں، زندگی کا ہر دن روشن ہو جائے گا۔ پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا کریں، ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم کسی سے پانی مانگ سکتے ہیں، پرندے پیاس کے وقت پانی نہیں مانگ سکتے۔ شدید گرمی میں پرندوں کے لیے سائے میں پانی کا انتظام کریں، ہمیں اس کا ضرور اجر ملے گا۔ پیاری امی جان، آپ کی زندگی نے مجھے مہلت نہ دی کہ میں آپ کے احسانات کے بدلے آپ کی خدمت کرتی۔ اے دو جہانوں کے مالک، میری امی جان کی مغفرت فرمانا اور جنت الفردوس میں جگہ عطا کرنا، آمین یا رب العالمین۔